السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ حدیث کافی میں بھی ہے، یہ حدیث تمام مسالک کے لوگوں نے نقل کی ہے، حدیث شریف نبوی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ نوافل کے ذریعے سے، قرب نوافل کے ذریعے سے، تو پھر میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں۔ علی و مصطفیٰ، مرتضیٰ و مصطفیٰ اس منزل پر ہیں کہ وہ ان کی آنکھ ہے، یہ اس کی آنکھ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، کوئی شخص یہی سمجھ رہا ہوگا جب پہلے میں نے کہا کہ دیکھیے مبالغے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، دیوانگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اب انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا کہ اللہ ان کی آنکھ ہے۔ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اللہ نے ایک عام بات کہی کہ جب کوئی بندہ اب یہ لہجہ کیوں خدا استعمال کرتا ہے؟ ہر بات کو عمومیت کے انداز سے کیوں فرماتا ہے؟ یہ بحث کبھی اور کروں گا۔ جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب آتا ہے تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ الفاظ حدیث میں ہیں جو تمام مسالک نے قبول فرمائی، تمام مسالک اس حدیث کو قبول کرتے ہیں، حدیث نبوی ہے، حدیث قدسی ہے۔ اب بتائیے دنیا میں کسی نے نوافل ادا کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے؟ محمد نے تو ادا کیے، علی نے تو ادا کیے، ان ائمہ اہل بیت نے نوافل ادا کیے یا نہیں؟ ساری دنیا کہتی ہے، جس امام کے بارے میں بھی گفتگو کیجئے کسی بھی مورخ سے، اسلامی یا غیر اسلامی، وہ چاہے ان کی عصمت کا مقر نہ ہو، چاہے وہ صراحتاً قبول نہ کرتا ہو کہ یہ معصوم تھے، مگر یہ ضرور کہتا ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار یہ تھے، اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم یہ تھے، اپنے زمانے میں سب سے بڑے عادل یہ تھے۔ تو جب سب سے بڑے عادل تھے، سب سے بڑے عبادت گزار تھے، سب سے بڑے شجاع تھے، سب سے بڑے زاہد تھے، تو نوافل ادا کرتے ہوں گے یا نہیں؟ فرائض بھی ادا کرتے ہوں گے، نوافل بھی۔ قرب نوافل میں اللہ بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، قرب فرائض میں بندہ اللہ کی آنکھ بن جاتا ہے۔ یہ عرفان نظری و عرفان عملی کے مسلمات ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں محمد عین اللہ، اللہ عین محمد، علی عین اللہ، اللہ عین علی۔ مبالغہ ہے تو جا کے سب سے پہلے خانقاہوں میں جتنی اگر یہ مبالغہ ہے تو خانقاہوں میں جو بڑے بڑے اسفار، بڑی بڑی کتابیں، اسفار کتابوں کو بھی کہتے ہیں، اسفار کتابوں کو بھی کہتے ہیں، بڑے بڑے اسفار، بڑی بڑی کتابیں جو محفوظ ہیں، انہیں لے جا کے کسی ایسے دریا میں دھوئیے گا جو صرف شرم کے پسینے سے وجود میں آیا ہو۔ تو ندامت کے پسینے سے جو دریا وجود میں آیا ہو اس میں غرق کر دیجئے کتابیں،
اور اگر ان کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ کچھ کام کی ہیں تو پھر یہ کلمات مبالغہ نہیں ہیں. کسی کے لیے یہ مرتبہ ثابت ہو یا نہ ہو، ہر ایک کا مرتبہ زیر سوال آ سکتا ہے، مگر کیا محمد کا بھی زیر سوال آ سکتا ہے؟ اور کیا اس کا بھی زیر سوال آ سکتا ہے جسے قرآن نے نفس محمد کہا ہو؟ اور کیا اس کا بھی زیر سوال آ سکتا ہے جسے محمد نے منی کی سند عطا کی ہو؟ جس کے لیے محمد نے کہا ہو یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. محمد عین اللہ ہے، علی بھی عین اللہ ہے، زہرا بھی عین اللہ ہے، حسن بھی عین اللہ ہے، حسین بھی عین اللہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. ان میں سے ہر ایک عین اللہ ہے، ان میں سے ہر ایک لسان اللہ ہے، ان میں سے ہر ایک وجہ اللہ ہے، ان میں سے ہر ایک جنب اللہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ چہاردہ معصومین عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں، جہاں ترک اولا کا غبار بھی اڑ کے نہیں پہنچ سکتا. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ محمد. میں نے جو گزارش کی تھی، کل بھی اس حدیث کا ذکر آ گیا تھا لیکن آج دوسرے سیاق و سباق میں آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ عین اللہ اور اللہ عین محمد، اللہ عین علی. سمجھ میں آ گئی؟ بھولیے گا نہیں یہ جملے اب. یعنی نسبتیں دونوں طرف سے ہیں، نسبتیں دونوں طرف سے ہیں. دنا فتدلّا، نسبتیں دونوں طرف سے ہیں. دنا فتدلّا، نسبتیں دونوں طرف سے ہیں. اچھا، تو یہی سبب ہے جو پیغمبر نے بھی صرف ایک بیان نہیں دیا، جہاں بھی دیا. توجہ رکھیے گا، یہ جو جملے آئے ہیں پیغمبر کے کس مقام سے آئے ہیں، چونکہ دونوں مراتب ہیں، قرب نوافل بھی قرب فرائض بھی، قرب نوافل بھی قرب فرائض بھی. قرب نوافل قرب فرائض، یاد رکھیے گا یہ علم عرفان نظری و علم عرفان عملی کے مسلمات ہیں. جب انسان فرائض ادا کرتا ہے تو اسے اللہ قرب سے نوازتا ہے. جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی قرب سے نوازتا ہے. فرائض ادا کرنے کے نتیجے میں قرب کا کوئی اور درجہ ہوتا ہے، نوافل ادا کرنے کے نتیجے میں قرب کا کوئی اور درجہ ہوتا ہے. جہاں دونوں درجے مل جائیں تو دوہری نسبت ہوتی ہے. کون سی نسبت؟ اللہ کہتا ہے وہ میری آنکھ میں اس کی آنکھ، وہ میری زبان میں اس کی زبان، وہ میرا کان میں اس کا کان، وہ میرا چہرہ میں، وہ میرا ہاتھ میں اس کا ہاتھ. دونوں طرف سے نسبت ہے نا. اسی لیے ان حدیثوں کا مزاج سمجھیے. جب پیغمبر نے کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے میں علی سے. حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. یہ دو جانبہ نسبتیں ہیں، یک جانبہ نسبتیں نہیں ہیں. سمجھیں ان حقائق کو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس جملے کا سیاق و سباق اس سے پیچھے ایک پس منظر ہے. رسول فرما رہے علی مع الحق والحق مع علی، علی مع الحق، علی حق کے ساتھ، والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. دو جانبہ نسبتیں، اس لیے کہ قرب نوافل بھی ہے، قرب فرائض بھی ہے. اس منزل پر ہیں. یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے. عام انسان کی یہ منزل ہوتی ہے
کہ وہ کہے جی ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، حالانکہ کہنے کے باوجود کتنا ہوتا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ جملہ کون کہتا ہے آج کل معلوم ہے؟ میدان سیاست کے سورما۔